سعادت حسن منٹو کے نام سے آپ سب سے واقفیت رکھتے ہیں۔ 11 مئی 1912 کو یہ پیدا ہوئے۔ سمرالہ ڈسٹرکٹ لدھیانہ میں ایک جگہ ہے، اس کا ایک گاؤں ہے پاپرودی، وہاں پہ یہ ان کی پیدائش۔ اور اس کے بعد ان کا جو خاندان تھا کشمیری یہ ذات ہے اس کی منٹو، اور یہ پھر تجارت کی غرض سے تجارت کرتے تھے یہ لوگ، اور پھر یہ امرتسر میں آ کے آباد ہو گئے۔ تو پھر امرتسر چونکہ پنجاب میں لاہور کے بعد بڑا ایک شہر سمجھا جاتا تھا، لہٰذا ان کے خاندان میں لوگ جو ہے وہ وکالت کے پیشے سے منسلک ہو گئے، اور ان کے جو ان کا محلہ تھا منٹو فیملی کا، وہ کوچہ وکیلاں کے نام سے جانا جاتا تھا۔ تو لہٰذا یہ وہاں پہ پلے بڑھے، اور اس کے بعد انہوں نے پہلا افسانہ جو لکھا جلیانوالہ باغ امرتسر کے پس منظر میں، وہ تھا تماشا۔ اور اس کے بعد پھر یہ جب عملی زندگی میں آئے تو یہ پھر اسکرپٹ رائٹر کے طور پر دلی منتقل ہو گئے، اور اس کے بعد آل انڈیا ریڈیو کے ساتھ یہ منسلک رہے۔ وہاں پہ انہوں نے بہت زیادہ ڈرامے لکھے جو بعد میں چھپے، اور وہ تقریباً 5 سیریز ہیں ریڈیائی ڈراموں کی جو بعد میں کتابی شکل میں چھپی، اس وقت آن ایئر ہوئی۔ پھر یہ ہے کہ یہ اس کے بعد پھر بمبئی چلے گئے، وہاں پہ انہوں نے فلموں کے لیے سٹوریز بھی لکھی ہیں، اس کے بعد ڈائیلاگ بھی لکھے، اور ایک فلم میں تو انہوں نے اداکاری بھی کی، ایک رول ہے ایک پاگل کا، اور وہ انہوں نے خود اس میں نبھایا۔ مشہور ہیں اپنی بے باکی کی وجہ سے، اور ان کو اردو میں وہ شہرت جو دلا گئے وہ ان کے جو کنٹروورشل متنازع جو افسانے تھے، اور وہی افسانے جو ہے وہ سب سے زیادہ پڑھے بھی گئے جن پہ لوگوں نے اعتراض کیا۔ تو اس میں کالی سلوار ہے، اس میں حد تک ہے، اس میں ٹھنڈا گوشت ہے، اس میں کھول دو ہے۔ تو یہ وہ افسانے ہیں جو کہ اس کی نہ صرف بدنامی کا باعث بنے، بلکہ ان کو بام عروج تک یہ ان کی شہرت بھی بہت زیادہ پہنچ گئی۔ اور وہ پھر ان کا جو انہی رائٹنگز کی وجہ سے انہیں 6 مقدمات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ کنوکشن ان کی کہیں پہ بھی نہیں ہوئی، 3 پارٹیشن سے پہلے اور 3 بعد میں، لیکن 12 مقدمات چلے۔ اس کے علاوہ ان کے نمائندہ افسانے بہت زیادہ ہیں، خاص طور پہ ٹوبہ ٹیک سنگھ ہے، اس کے بعد جو نیا قانون ہے، وہ جو کلونیل ایرا ہے، اور پھر جو پارٹیشن ہے، دونوں کے اوپر ان کا جو نقطہ نظر تھا وہ اپنے معاصرین سے نہ صرف مختلف تھا، بلکہ ابھی تک بھی اس طریقے سے کوئی بھی روشنی نہیں ڈال سکا جیسے کہ جس زاویے سے منٹو نے ان چیزوں کو پیش کیا اپنے افسانوں میں۔ پھر یہ ہے کہ وہ پارٹیشن کے بعد یہاں پہ پاکستان میں آ گئے، لاہور میں، یہاں پہ وہ رہے، اور شادی ان کی 1939 میں ہوئی، 26 اپریل کو، اور صفیہ بیگم جو ہے وہ ان کی نام ہے، ان کی بیگم کا، صفیہ منٹو۔ اور ان کی 3 بیٹیاں جو ہیں وہ ہیں نصرت ہیں، اور نگہت اور نصرت، اور سب سے پہلے ان کا بیٹا پیدا ہوا تھا عارف، جو کہ فوت ہو گیا تھا، پھر وہ 3 بیٹیاں ہیں۔ بعد از مرگ جو ہے وہ حکومت پاکستان نے انہیں نشان امتیاز دیا 2012 میں، اور لیکن انہوں نے مشکل زندگی گزاری، بہت ہارڈ ورک انہیں کرنا پڑا، خاص طور پہ پاکستان میں جب وہ آئے تو یہاں پہ انہیں بہت زیادہ مشکلات جو ہے مالی، کیونکہ بمبئی میں جب رہے تو بمبئی میں انہیں پیسوں کا کوئی اتنا زیادہ ایشو نہیں تھا، لیکن جب یہاں پہ آ گئے پھر یہاں پہ بہت زیادہ ان کو اس طرح کے مسائل بھی پیش آئے۔ ان کی جو ہے وہ 22 افسانوی مجموعے چھپے، اس کے بعد ان کا ایک ناول بھی ہے، 5 سیریز ڈراموں کی، جیسے کہ میں نے بتایا، 3 مضامین کے ان کے مجموعے ہیں جو انہوں نے مختلف اوقات میں مختلف رسالوں میں اور اخبارات میں لکھے، اور 2 ان کے خاکوں کے مجموعے ہیں، گنج فرشتے آپ نے نام سنا ہوگا، وہ بھی ان کا ایک خاکوں کا مجموعہ ہے۔ اور اس طریقے سے کر کے وہ پھر یہ جو نابغہ ہے اردو افسانے کا، یہ 18 جنوری 1955 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملا، اور میانی صاحب قبرستان لاہور جو ہے وہاں پر ان کو دفن کیا گیا۔
اور इनका जो इन्होंने एक दफ़ा कहा था एक अदालत में जज के सामने कि हसास आदमी फ़नकार की हसासियत को जब वो मजरूह होती है तो तब वो कलम उठाने पर मजबूर हो जाता है. जिस तरह के हालात पेश आ रहे हों उन हालात की अक्सबंदी जो है वो करना फ़नकाराना अंदाज में ये एक फ़नकार का काम है और मंटो ने ये बहुत अहसन तरीके से इसको निभाया है. उर्दू अफसाना जो है वो जो प्रेमचंद से शुरू हुआ और जिसकी इंतहा जो है वो मंटो है और मंटो ने वो मेयार सेट कर दिया जो कि फ्रांस के और रशिया के राइटर्स ने जो शॉर्ट स्टोरी राइटर्स थे उन्होंने जिस तरीके से अपना एक क्लासिक के दर्जे पर पहुंचा दिया था इसी तरह उर्दू अफसाने को उन्होंने वहाँ तक पहुंचाया और उन्होंने आने वाले लोगों के लिए एक ऐसी राह मुतय्यन कर दी कि फिर अफसाना जो है वो खाली जो है वो एक वाक़याती चीज़ नहीं रह गई, एक बयानिया चीज़ नहीं रह गई, बल्कि उनको बड़ा सोच समझ के बाद में जिन लोगों ने भी कदम जमाया अफसाने में नाम पैदा किया उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत